23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، غنی عنکم، بے پرواہ ہے تم سے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پر۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر ادا کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ راضی ہوگا شکر گزاری پر تم سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ کل کے سبق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید پر دلائل کا ذکر فرمایا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں کفر اور شکر کا تقابل کر کے اللہ نے حقیقت کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر سارے لوگ کفر کرنے لگ جائیں، سارے لوگ کافر بن جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ غنی عنکم، اللہ بے پرواہ ہے اس بات سے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور اسی طرح اگر سارے کے سارے لوگ، اللہ نہ کرے، یعنی کافر ہوتے ہیں تو اللہ کا نقصان کوئی نہیں، اور اگر سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ کی شان میں اس سے بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کفر کا ہاں نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات کو ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کی ذات ہی کو پہنچے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان کا اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یرضہ لکم، اللہ اپنے بندے کی شکر گزاری پر خوش ہوتے ہیں بندے سے، اور اللہ کریم راضی ہوتے ہیں اس سے۔ اور فرمایا میں تم پر اپنی مزید نعمتوں کو کھول دوں گا اگر تم میری شکر گزاری کرو گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔
حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے شکر کی تعریف یہ کی ہے، حالتم مرکبتم من قول و اعتقاد و عمل، کہ شکر نام ہے تین چیزوں کا۔ پہلی چیز قول سے شکر، انسان اللہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اعتقاد، کہ اللہ کی وحدانیت کا دل میں یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں پر ایمان، یہ اعتقادی شکر ہے کہ عقیدہ بندے کا درست ہو۔ اور تیسرا شکر ہے عمل کے ذریعے۔ عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، ایک قول کے ساتھ یعنی زبان کے ساتھ ہوا، اور ایک عقیدے کے ساتھ، اور تیسرا عمل کے ساتھ۔ جس آدمی میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ شکر گزار بندہ ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں شکر کے لفظ میں بھی ایمان موجود ہے، اس لیے کہ یہاں شکر کو اللہ نے کفر کے مقابلے میں لایا۔ تو ایک طرف کفر اور دوسری طرف شکر، تو شکر کے اندر ایمان والا معنی بھی موجود ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو۔ فرمایا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پر۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر ادا کرو، یرضہ لکم، وہ راضی ہوگا شکر گزاری پر تم سے۔ ولا تزر وازرۃ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ۔ یہ اللہ کریم نے آیت کے اس حصے میں یہود و نصارہ کی اللہ نے تردید فرمائی۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا اگر ہم گناہ بھی کریں ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اگر ہمیں سزا ملی بھی تو صرف 40 دن سزا ہوگی، کیونکہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا 40 دن کی تھی، اس لیے 40 دن عذاب ہوگا، باقی ہمیں کوئی سزا نہیں ہونی۔ اور عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر چڑھ گئے، ہمارے سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس لیے ہمیں قیامت والے دن کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ وَلَا تَزِرُ، نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ کوئی قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ اللہ کریم خبر دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اللہ کی عدالت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ انہ علیم، بے شک وہ اللہ کریم کی ذات خوب جاننے والی ہے،
بذات الصدور، دلوں کے رازوں کو یا سینوں کے رازوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے ضر کوئی تکلیف، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا حولہ نعمتاً، پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے کوئی نعمت، منہ اپنی طرف سے، نسیا وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ، اس ذات کو کہ پکارتا تھا اس کو، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور وہ بناتا ہے اللہ کے شریک، لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے انسانی فطرت کے دو رخ اللہ نے بیان کیے، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت یہی سمجھتا ہے کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ مشرکوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ مشرک بھی، شرک کرنے والا بھی پریشانی میں اللہ کو پکارتا تھا۔ آج میں اور آپ اپنی ذرا حالت دیکھیں، مشرک تو پریشانی میں خوب اللہ کی طرف، ہم تو پریشانی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کو پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ اسباب ہے، ان پہ یقین نہ کرو، ان کو اختیار ضرور کرو۔ بڑے عہدے اور منصب والے کے پیچھے پہلے جاتے ہیں۔ سچ بتائیں کہ 2 رکعت نماز کی پریشانی میں کس کو انسان جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں، وگرنہ ہم اسباب ہی کے پیچھے، یہ ہوگا تو تب ہوگا۔ رب مشرک کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ مشرک بھی کیا کرتا تھا، مشکل گھڑی آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اور آج ہم مسلمان مشکل کی حالت میں بھی اپنے اللہ کو بھول گئے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا، جب مشکل امر پیش آتا تو آقا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، یہ مومن کے لیے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز، یا اگر وقت اتنا نہیں ملتا تو کم از کم اللہ سے دعا کر کے پھر اسباب کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کی عجیب حالت ہے، مصیبت آتی ہے تو مصیبت پہ اس بندے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اور پریشانی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے اے میرے اللہ میری بیماری ختم کر دے، میری مالی تنگیاں ختم کر دے۔ اور پھر اللہ فرماتے جب انسان کو میں نعمت دیتا ہوں، مل جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، تکلیف میں دور کر دیتا ہوں، تو یہ سرکش بن جاتا ہے اور اپنی پہلی حالت کو بھول جاتا ہے اور میری ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، دوسرا ظلم یہ انسان یہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ مصیبت دور اللہ نے کی، جب مصیبت دور ہو گئی تو نظر و نیاز دوسروں کے نام کی دیتا ہے، منت منوت اب دوسروں کے نام کی ہے۔ تو رب فرماتے ہیں پریشانی میں نے دور کی، نظر و نیاز دوسروں کی ہو گئی۔ بیماری کا علاج کروایا،
اور صحت ملی تو کہتا ہے میں بڑے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بڑی قیمتی دوائی دی ہے، اور اگر صحت نہیں ملتی تو کہتا ہے جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ اب اللہ کے لیے کمزور پہلو اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے طاقت والا پہلو کہ صحت مجھے میرے اللہ نے دی ہے، اور صحت ملتی ہے اور جی میں تو بڑے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، دوائی بڑی قیمتی دی اس نے، ایسا کیا، یہ اسباب ہیں، اور صحت نہیں ملتی، اللہ کی طرف کمزور پہلو اختیار کر لیتا ہے بندہ کہ جی اللہ کو منظوری ایسا تھا، تو اللہ کا شریک بنا کر تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کر عادتیں اور نظریات اپناتے ہیں، تو فرمایا منکر اور ناشکرے لوگ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، اور فرمایا آخر موت ہے، اور موت آئے گی، ٹھکانہ ان ناشکرے لوگوں کا جہنم ہے، اور فرمایا اس شرک کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سوار ہوتے تھے، مشرکین کی حالت بیان کی، کشتیوں میں سوار ہوتے تو جس وقت کشتی طوفان کے چکر میں آ جاتی، پھنس جاتی، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہدایت کا سبب بنا وہ یہی سفر بنا تھا۔ کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں بیٹھے، کشتی طوفان کے درمیان آ گئی، پکڑ گئی، اور آندھی چلنے لگی، اور طوفان کے اندر کشتی پکڑی گئی، تو اب ملاح نے کہا ایسا کرو کہ اب اپنے رب کو پکارو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے تھیلوں سے اپنے خدا نکالے، کسی نے آٹے کا نکالا، کسی نے مٹی کا، کسی نے پتھر کا وہ بت نکالا، پوجنے لگے، کہنے لگا کشتی کا ملاح اگر اب بچنا ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، بچنا ہے تو خالص اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ فرماتے میرے دل پہ چوٹ لگی، جب مشکل میں یہ بچا نہیں سکتے تو ہم خوشی میں ان کو کیوں پکاریں؟ فرمایا اگر میں بچ گیا اب سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کے میں اسلام قبول کر لوں گا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اللہ نے فرمایا کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، پھنستے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ مشرک بھی خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ بچاتے ہم ہیں، نظر و نیاز دوسروں کے نام کی دیتا ہے، منت منوت دوسروں کی کرتا ہے، بچانے والا میں اللہ۔ تو انسان کی اللہ نے فطرت کے دو رخ بیان کیے، مشکل آئے تو مجھے پکارتا ہے، خوشی میں تو مجھے بھول ہی جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے مشکل ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، حالت لانے والا بھی اللہ، اور جو حالت رب لائے اس حالت پہ، رب کی حالت پہ راضی رہنا چاہیے، خوش رہے انسان، اور اللہ کی طرف دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا حولہ نعمتاً، پھر جب اس کو اللہ کریم بخشتے ہیں کوئی نعمت، منہ اپنی طرف سے، نسیا بھول جاتا ہے، ما اس ذات کو، کان یدعو الیہ، کہ پکارتا تھا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور دوسرا ظلم یہ کرتا ہے اللہ کا شریک بناتا ہے۔
لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، تمتع بکفرک قلیلا، انہیں کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لیں اپنے کفر کا تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تو ہے جہنمی لوگوں میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو